ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کتاب قرآن مجید آئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس تھی، اور وہ اس سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کفار پر فتح کی دعا مانگتے تھے، اور جب ان کے پاس وہ نبی تشریف فرما ہوا جسے وہ جانتے تھے تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، پس کافروں پر اللہ تعالی کی لعنت ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 ہے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کو ان کے عمل کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کتاب یعنی قرآن آئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس تھی، یہودی نے قرآن مجید اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یہودیوں، تمہارا انکار کرنا بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ تم اس کتاب کا انکار کر رہے ہو، اس کتاب کی انکار کہ جس میں تمہاری کتاب یعنی تورات کی تصدیق ہو رہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ کی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کی، تو تم اس کتاب کو کیسے، اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو جس نے تورات کی، انجیل کی، زبور کی، یہ جتنی کتابیں صحائف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے اس کی تصدیق کی ہے، تو تمہارا انکار کرنا بنتا نہیں ہے۔ چونکہ تورات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کا بیان ہے، حسن و جمال کا بیان ہے، آپ کی سیرت کا بیان، آپ کی صورت کا بیان ہے، تو جیسے تم نے وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کا انکار کیا تو قرآن کے اندر بھی تو رسول اللہ کی فضیلتیں ہیں، تم نے اس کتاب کا بھی انکار کیا۔ اگر تم تورات کو مانتے تو قرآن کا انکار نہ کرتے، کیونکہ قرآن وہی کچھ کہہ رہا ہے جو تورات میں بیان ہوا ہے۔ تم نے فضائل مصطفیٰ کا انکار کیا جبکہ تم اسی رسول کے وسیلے سے دشمنوں پر فتح مانگتے تھے۔ جب ان کا مقابلہ ہوتا تھا دشمنوں سے تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دیتے تھے اللہ کے حضور، مگر انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد حضور سے بغض ہوا۔ کیوں؟ اس لیے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نبی جو آخری آئے گا وہ بنی اسرائیل سے ہوگا، لیکن وہ بنی اسماعیل میں جناب محمد الرسول اللہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، تو انہیں بغض ہوا، حسد ہوا، حضور سے نفرت ہونے لگی۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب وہ حضور کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے حضور کے پاس، انہوں نے دیکھا چند یہودی آ رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ یہودی آ رہے ہیں، میں چھپ رہا ہوں، ذرا ان سے میرے متعلق پوچھئے گا کہ کیا کہتے، چونکہ آپ بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے۔ تو جب آپ پردے کی اوٹ چھپ گئے اور حضور کے سامنے یہودی آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان یہودیوں سے پوچھا، کیف فیکم ابن السلام، تمہارا عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا کہنا ہے، کیسا آدمی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، خیرنا وابن خیرنا، وہ ہم میں سے سب سے بہتر ہے اور سب سے بہتر کی اولاد ہے، یعنی ان کے والد بھی بہت بہترین انسان۔ پھر اعلمنا وابن اعلمنا، سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے۔ اب یہ فضیلتیں کون بیان کر رہے ہیں؟ یہودی۔ کن کے متعلق؟ عبداللہ بن سلام کے متعلق۔ سیدنا وابن سیدنا، ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ اچھا، یہ ساری فضیلتیں عبداللہ بن سلام کے بارے میں بولتے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اگر وہ اسلام قبول کر لے تو کیا خیال ہے؟ تو یہودی بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے، اعاذ اللہ من الاسلام، اللہ تعالیٰ انہیں اسلام سے پناہ میں رکھے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے کہ وہ اسلام میں آ جائے۔ اچھا، یہ باتیں عبداللہ بن سلام سن رہے تھے تو وہ تشریف لے آئے۔ باہر آتے ہی انہوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
جب یہ کلام ان یہودیوں نے سنا تو فوراً یہودیوں نے کہا شرنا وابن شرنا، یہ بہت بڑا شرارتی ہے، اس کا باپ بھی بڑا شرارتی تھا۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے نا، وہی آدمی ہے، وہی زبانیں ہیں، وہی مجلس ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی میں آئے تو انداز بدل گئے، لہجے بدل گئے، نظریں پھیر دی۔ جو زبان تعریف کیا کرتی تھی اب وہ گالیاں بددعائیں دینے لگ گئی۔ کس لیے؟ کہ ان کا تعلق رسول اللہ سے کیسے ہو گیا؟ حضور کی غلامی میں آئے تو سردار ماننے سے بھی انکار کر دیا، عالم ماننے سے بھی انکار کر دیا، اور بزرگ ماننے سے بھی انکار کر دیا، صرف اس لیے کہ حضور کی غلامی میں آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا اعلان کیا تو گالیاں بھی سنی، بائیکاٹ بھی ہونے لگ گئے، ظلم بھی ہونے لگ گئے، جو عزت کرنے والے تھے وہ بے عزت کرنے لگ گئے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کرتا ہے اس پہ یہ امتحان آتا ہے۔ جب تک غلامی مصطفیٰ کا اظہار نہیں کیا تھا سر پہ بٹھاتے تھے، جو ہی حضور سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو ظلم شروع ہو جاتا ہے۔ آج بھی ان یہودیوں کی جو نسلیں ہیں یہی کر رہی ہیں۔ آپ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگائیں نا تو ان پر وہ گولی کی طرح لگتے۔ آپ حضور کی ناموس کی بات کریں، آپ دین اسلام کا علم بلند کریں، آپ دین کا جھنڈا اٹھائیں تو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ یہ کچھ بھی نہ کریں نا، صرف نمازیں پڑھتے رہے اور سر جھکاتے رہے تو آپ سب سے اچھے ہیں۔ اگر حضور کی بات کریں گے، حضور سے غلامی کا اظہار کریں گے، اپنا سب کچھ حضور پہ وارنے کی بات کریں گے تو پھر آپ دہشت گرد بھی ہوں گے، آپ شدت پسند بھی ہوں گے، آپ کو گولیاں ماری جائیں گی، آپ کو غائب کر دیا جائے گا، لاشیں تک اٹھا دی جائیں گی، صرف حضور کی غلامی کا بس اظہار کرنے کی دیر ہے۔ وہی طریقہ جو یہودیوں کا تھا وہ آج کے ظالموں کا بھی ہے۔ ایک آدمی آیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حاضر ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ آئی لو یو، حضور میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا دیکھ لو تم کیا کہہ رہے ہو، مفہوم حدیث کا۔ 3 دفعہ اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کو دل و جان سے چاہتا ہوں، حضور آئی لو یو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر فقر و فاقے کے لیے، تکالیف کے لیے، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف فقر و فاقہ یہ سیلاب کی طرح، جس طرح پانی بہتا ہے نا نیچے تیزی کے ساتھ، کہا اس طرح آزمائشیں اس بندے پر آتی ہیں۔ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کامل محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ یہ یہودی جب مشرکین سے لڑا کرتے تھے نا تو بار بار ہار جاتے تھے، جنگ جیت نہیں پا رہے تھے، تو یہ پھر اپنے علماء کے پاس گئے۔ علماء کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ کوئی راستہ ہے جیت کا کہ ہم کسی طریقے سے میدان جنگ میں مشرکین پر فتح یاب ہو؟ تو ان کے علماء نے کہا ہاں ہے، راستہ ہے۔ راستہ یہ ہے کہ جب تم دعا مانگو نا، جنگ سے پہلے جا کے دعا مانگو اللہ سے، اور اس دعا میں وسیلہ آخری نبی کا دینا، اس دعا میں وسیلہ، یہ تفسیر بغوی میں آپ اٹھا کے دیکھیں یہ روایت موجود ہے، اور بھی کئی تفاسیر میں یہ دعا موجود ہے۔ دعا کیا تھی؟ اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد صفتہ فی التوراۃ فکانوا ینصرون، اے اللہ دشمن پر ہماری مدد فرما اس نبی کے وسیلے سے جو آخری زمانے میں مبعوث ہونے والے ہیں، جن کی صفت ہم تورات میں پاتے ہیں۔ چنانچہ یہود اس طرح دعا کرتے تھے تو ان کو فتح و نصرت حاصل ہو جاتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تشریف، حضور کی آمد سے پہلے یہودی جنگ جیتنا چاہتے تو کیا کرتے تھے؟ حضور کا وسیلہ، اور وسیلے میں کیا کہتے ہیں؟ آخری نبی۔ وہ آخری نبی، او قادیانیوں، آخری نبی تو یہودی بھی مانتے تھے۔ یہاں اس روایت میں ختم نبوت کا بھی ذکر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اچھا بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ذات کا وسیلہ نہیں ہوتا، عمل کا وسیلہ ہوتا ہے۔
اعمال کا وسیلہ دیا جائے، کیونکہ وہ حدیث غار آپ کے کئی دفعہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی، جو 3 بندے تھے غار کے اندر پھنس گئے تھے، وہ مسافر تھے، بڑا سا پتھر آ کے غار کے منہ پہ گرا، پھر انہوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کیا، ایک نے ماں باپ کی خدمت کا وسیلہ دیا، ایک نے ایک مزدور کی مزدوری اپنے پاس رکھی تھی، تیسرے نے خود کو گناہ سے بچا کے رکھا، تو انہوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر ہٹا دیا۔ تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں عمل کا وسیلہ ہوتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے اور نماز سے مدد مانگو، عمل کا وسیلہ ہے، ذات کا وسیلہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات، حاضر کا وسیلہ دیا جائے، غائب کا وسیلہ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت عمر نے ان کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ دیا تھا، تو دیکھو حاضر کا وسیلہ ہوتا ہے، غائب کا نہیں ہوتا۔ یہ 2 اعتراض ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس آیت کے اندر آپ غور کریں، نبی علیہ السلام پہلی تو یہ کہ یہ ذات کا وسیلہ دیا گیا ہے، کوئی عمل کا وسیلہ، حضور علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ، اللہ اس نبی کا وسیلہ جو آخری نبی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حاضر نہیں غائب، حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا ذکر ہے، حضور ابھی تشریف نہیں لائے، آپ کا وسیلہ دیا گیا۔ تو جب حضور کی آمد سے پہلے ان کا وسیلہ دینا، ان کا توسل، ان کا وسیلہ دینا جائز ہے، تو ان کی آمد کے بعد کیسے منع ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن حنیف، وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور کی بارگاہ میں، تو ایک نابینا شخص آیا، نابینا آدمی آیا اور عرض کی یا رسول اللہ آنکھیں نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے آخرت کی بھلائی چاہوں جو کہ بہتر ہے، اور اگر تو چاہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، یعنی اگر تو چاہے تو آخرت میں اس کا بڑا اجر ہے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ نہیں میں نے دعا کروانی ہے اور مجھے آنکھیں چاہیے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آنکھیں چاہیے۔ آنکھیں کیوں نہیں چاہیے؟ حضور کا دیدار بھی تو کرنا تھا، حضور کی زیارت بھی تو کرنی تھی، چہرہ والضحیٰ بھی تو دیکھنا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا جاؤ وضو کر کے آؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اب حضور علیہ السلام دعا سکھا رہے ہیں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ یا محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى لی اللہم فشفعہ فی، اللہم فشفعہ فی، اللہم فشفعہ فی۔ حضور نے یہ دعا صحابی کو خود سکھائی ہے، وسیلہ جائز نہیں، وسیلہ نہیں دینا چاہیے۔ میں کہتا ہوں حضور خود سکھا رہے ہیں امت کو، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تیرے رحمت والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد یا محمد میں آپ کے وسیلے سے اپنی اس حاجت میں اپنے رب کریم کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے، یا اللہ میرے حق میں اپنے حبیب کی شفاعت قبول فرما دے۔ ابن ماجہ، نسائی، ترمذی، الترغیب و ترہیب، بلکہ اس حدیث کو تو البانی صاحب بھی صحیح قرار دیتے ہیں۔ یہ دعا کس نے سکھائی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، بعد از وصال دیکھیں، ایک آدمی ہے وہ اپنے کسی کام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں فرماتے، التفات نہیں کرتے، تو بڑے پریشان ہیں یہ آدمی۔ تو یہ حضرت عثمان بن حنیف کو ملے اور اپنا یہ گلہ کیا، شکوہ کیا کہ یار میں جاتا ہوں لیکن میرا کام نہیں ہو رہا۔ حضرت عثمان بن حنیف نے ان سے کیا کہا جا کے وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد یہی دعا جو حضور نے سکھائی دی، کہا یہ دعا مانگنا پھر جانا اپنا کام کرنا۔ اچھا، انہوں نے اسی طریقے 2 رکعت وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر یہ دعا مانگی، اس کے بعد یہ حضرت عثمان غنی کی طرف چلے۔ کہتے ہیں میں جیسے ہی وہاں پہنچا ہوں تو چوکیدار نے میرا ہاتھ پکڑا، دربار نے سیدھا حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچا دیا۔ حضرت عثمان غنی نے مجھے اپنے ساتھ چٹائی پہ بٹھایا، کیسے حاضر ہوئے؟ میں نے اپنا معاملہ پیش کیا، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے میرا جو معاملہ تھا وہ حل بھی کیا، آئندہ بھی کوئی کام ہو تو میرے پاس آنا، بڑی زبردست، میں بڑا خوش۔
واپس یہ صحابی گئے حضرت عثمان بن حنیف کے پاس اور ان کو کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، وہ تو میری حاجت کے بارے میں نہ غور کرتے تھے نہ میری طرف التفات کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے ان سے میری جو سفارش کی ہے نا، آپ نے میری سفارش کی، میرا کام ہو گیا۔ تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں حضرت عثمان بن حنیف، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے کوئی سفارش نہیں کی، میں نے ان سے جا کے کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک نابینا شخص آیا، اس نابینا نے اپنی گزارش حضور کے آگے پیش کی، آنکھوں کے حوالے سے، بینائی کے حوالے سے۔ حضور نے اس طرح ان سے کہا وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، یہ دعا مانگو۔ وہ شخص گیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ دعا مانگی۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہم صحابہ ابھی اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ اسی وقت تشریف لائے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا، اسی وقت تشریف لائے، اللہ نے دونوں آنکھیں سلامت فرما دی۔ تو میں نے وہی عمل تمہیں بتایا ہے، تم نے وہ عمل کیا، اللہ نے تمہارا یہ کام آسان کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آیا، بارش کوئی نہیں ہو رہی ہے، پانی ہے کوئی نہیں، تکلیف میں۔ تو ایک صحابی ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ گئے حضور کی بارگاہ میں روضہ اقدس پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد کی بات ہے۔ گیا کون ہے؟ صحابی رسول ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جی قبر کی طرف نہیں جانا چاہیے، شرک ہو جاتا، میں کہتے ہیں ہاں تو صحابی رسول جا رہے ہیں، اور وہاں جا کے کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرمائیں، خطاب حضور سے خطاب کر کے، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرمائیے کیونکہ وہ ہلاک ہو رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کے خواب میں تشریف لائے اور ان سے ارشاد فرمایا تم عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور انہیں بشارت دے دو بارش ہوگی، اور یہ بھی کہہ دو کہ وہ نرمی اختیار کرے۔ اچھا، جب یہ صحابی حضرت عمر کی بارگاہ میں گئے اور یہ خبر دی تو فاروق اعظم رو رہے، آگے سے ڈنڈا نہیں اٹھایا کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے، شرک کر بیٹھا ہے حضور کے قبر پہ جا کے، حضور کا وسیلہ دے کے، حضور کو مخاطب کر کے۔ کوئی حضرت عمر نے اس طرح نہیں، آپ رو رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا رب ذوالجلال میں کوتاہی نہیں کرتا مگر اس چیز میں کہ جس سے میں عاجز ہوں۔ تو یہ وسیلہ، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں جا کر حضور سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے اپنی امت کے لیے دعا مانگیں۔ اچھا، ایک دفعہ اسی طرح ایک قحط آیا مدینہ شریف میں، لوگ آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، ان کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ روضہ اقدس کا جو چھت ہے نا، اس چھت کو کھول دو کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ صحابہ نے اسی طرح کیا، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ خوب سبزہ ہوگا اور اونٹ اتنے موٹے ہو گئے کہ محسوس ہوتا تھا جیسے وہ چربی سے پھٹ جائیں گے۔ لہٰذا اس سال کا نام ہی عام الفتق یعنی سبزہ و کشادگی کا سال رکھ دیا گیا تھا۔ ہم وسیلے کے قائل ہیں، اللہ اپنے پیاروں کو ناراض، ان کی بات موڑتا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ دیکھیں، حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم حضرت علی کی والدہ ہیں۔ حضرت علی کی والدہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ ان کی گھر والی کا نام بھی کیا ہے؟ فاطمہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو ہیں فاطمہ بنت اسد بن ہاشم، جب ان کا انتقال ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قمیض کفن میں دیتے ہیں، اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عمر بن خطاب اور اسامہ بن زید اور ایک اور غلام ہے، ان چاروں کو کہا کہ قبر کھودیں۔ وہ قبر کھودنے چلے گئے، قبر کھودی گئی، حضور تشریف لے جاتے ہیں، تشریف لے جا کے قبر میں اترتے ہیں، جو مٹی ہے اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے نکالتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر میں لیٹ جاتے ہیں۔ میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو وسیلے کے منکر ہیں اور وسیلے کو شرک کہتے ہیں، مجھے اتنا بتا دیا جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قبر میں لیٹ جانا، کہ یہ میری ماں ہے،
کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں لیٹے ہیں؟ اگر نسبت فائدہ نہیں دیتی، وسیلہ فائدہ نہیں دیتی، وسیلے کو بہت آگے نکل جاتے ہیں ایکسٹریم لیول پر کہ یہ شرک ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک کفن میں کیوں دی؟ حضور ان کی قبر میں لیٹے کیوں اگر فائدہ نہیں ہو سکتا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں لیٹے ہیں اور اس کے بعد پھر دعا مانگی کیا؟ اللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، اللہ ہی زندہ کرتا اور وہی جو مارتا ہے، وہو حی لا یموت، اور وہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اغفر لأمی فاطمۃ بنت اسد ولقنھا حجتھا، اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے اور ان کی رہنمائی فرما۔ ووسع علیہا مدخلھا بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی فانک ارحم الراحمین، اپنے نبی اور مجھ سے پہلے نبیوں کے وسیلے سے ان کی قبر کو وسیع کر دے، بے شک تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ میری ماں کی مغفرت فرما میرے وسیلے سے، تجھے تیرے محبوب کا وسیلہ ہے، تجھے پچھلے نبیوں کا وسیلہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ خود فرما رہے ہیں، تجھے میرا وسیلہ میری ماں کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو وسیع کر دے، کیونکہ تو ارحم الراحمین ہے۔ ثم کبر علیہا اربعا ثم دخلوہا القبر هو والعباس وابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہم، پھر آپ نے ان پر 4 تکبیریں کہیں، نماز جنازہ آپ نے پڑھی، پھر آپ نے حضرت عباس نے حضرت ابو بکر صدیق تینوں نے انہیں قبر میں اتارا۔ اس روایت کو روایت کرنے والے طبرانی، امام ابو نعیم ہے، امام حسمی ہے، امام ابن حبان ہے، امام حاکم ہے، کئی اماموں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پہ سلامت رکھے، حضور سے محبت، حضور سے تعلق، حضور کی غلامی، یہاں بھی کامیابی وہاں بھی کامیابی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی علیہ السلام کے ناخن مبارک تھے اور بال مبارک تھے، تبرکات تھے۔ آپ نے وصیت کیا کی تھی؟ آپ نے کہا میرے انتقال کے بعد یہ تبرکات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ناخن اعضائے سجدہ پر رکھنا جب مجھے دفناؤ۔ اگر کوئی فائدہ نہیں دے سکتی تو پھر حضرت امیر معاویہ جیسی ہستی وہ کیوں فرماتے؟ دیکھیں ایک سادہ سی بات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آیت سب کو آتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہر چاہے پہ قادر ہے۔ کوئی شک ہے کسی کو؟ اللہ ہر چاہے پہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ ہم سے کلام بغیر نبیوں کے بھی کر سکتا تھا، ایسا ہی ہے، اللہ ہر چاہے پہ قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اگر چاہے اپنے بندوں سے بغیر نبی کے وسیلے کے، بغیر نبی کے واسطے کے بندوں سے ڈائریکٹ کلام کر سکتا ہے، وہ آگ سے ڈائریکٹ کلام کر سکتا ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا تھا نا کہ ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ تو جب اللہ آگ سے کلام کر سکتا ہے تو ہم سے بھی کر سکتا ہے، مگر ہم سے کلام محبوب کے وسیلے اور محبوب کے واسطے کے بغیر وہ نہیں کرتا۔ وہ قادر مطلق ہو کر، وہ بے نیاز ہو کر، وہ بغیر کسی وہ مجبوری وہاں نہیں ہے، مجبوری یہاں ہے، ہمارے ہاں ہے، انسانوں میں کمزوری ہے، ضعف ہے۔ وہ قادر مطلق ہو کر ہم سے بات کرتا ہے تو محبوب کو ذریعہ بناتا ہے۔ ہم مجبور ہو کر، نائف ہو کر، کمزور ہو کر، ہم محتاج ہو کر اس ہستی کے وسیلے کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جنہیں اللہ نے درمیان میں رکھا ہے؟ وہ تو اگر اپنی وحدانیت بھی بندوں سے منواتا ہے نا تو سیدھا یہ نہیں کہتا هو اللہ احد، پہلے هو اللہ سے پہلے قل کو رکھا ہے، قل هو اللہ احد، محبوب آپ کہیں کہ اللہ ایک ہے۔ وہ تو اپنی وحدانیت اور توحید بھی محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے منوا رہا ہے، اور ہم مخلوق ہو کے، کمزور ہو کے، ان کو درمیان سے ہٹا کے ڈائریکٹ اللہ سے۔ کوئی شک نہیں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، اللہ سنتا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، ہم منع نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں اگر دعا قبول کروانی ہے، مقبول، تو پھر جیسے ہمارے باپ کی دعا قبول ہوئی،
جناب آدم علیہ السلام 300 سال روتے رہے، اور پھر اللہم انی اسألک بحق محمد، جیسے ہی محمد کا واسطہ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ ہمارے باپ کی توبہ، آدم علیہ السلام کی توبہ بھی جناب محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے قبول ہوئی ہے، تو ہم حضور کو کیسے بھلا سکتے ہیں؟ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر مبارک دی کہ یا رسول اللہ آپ استعمال فرمائیں، اور حضور کو ضرورت بھی تھی، تو نبی علیہ السلام نے وہ چادر لی اور بطور تہبند انہوں نے استعمال کی۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر مجھے دے دیں۔ اب حضور کی بارگاہ میں کوئی سائل محروم نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام جب تک تشریف فرما تھے، مجلس جاری تھی، تو جیسے ہی حضور علیہ السلام اندر تشریف لے گئے تو انہوں نے وہ چادر لپیٹ کر صحابی کے پاس بھجوا دی۔ باقی صحابہ کہنے لگے یار یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ حضور سائل کو محروم نہیں کرتے، وہ دے دیتے ہیں، اور حضور کو ضرورت بھی تھی، کیوں مانگی؟ آگے سے وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، میں نے تو صرف حضور علیہ السلام سے یہ اس لیے مانگی ہے کہ جب میں انتقال کر جاؤں، میری وفات ہو، تو یہ چادر جس کی نسبت رسول اللہ سے ہو چکی ہے، یہ چادر میں کفن کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب کفن کے طور پر کیوں؟ اس لیے انہیں پتہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی نسبت اسے مل گئی ہے، اور جسے رسول اللہ کی نسبت مل جائے پھر قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ صحابہ نے کہا، یہ بخاری شریف کی روایت، صحابہ نے کہا کہ ان کے انتقال کے بعد وہی چادر ان کو کفن کے طور پر ان کو پہنائی گئی۔ یہ صحابہ کا عقیدہ رہا ہے۔ یہ تابوت سکینہ کیا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 ہے غالباً، ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینہ۔ یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ یہ 3 گز لمبا 2 گز چوڑا یہ جو صندوق تھا، اس کی خاص بات کیا؟ اس لیے کہ اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس پڑا ہوا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ پڑا ہوا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پڑی ہوئی تھی، وہ جنتی لاٹھی پڑی ہوئی تھی، اور کچھ روایت میں ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے نالین، آپ کے جوتے مبارک اس کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ یہودی جب بھی جنگ پہ جاتے تھے نا تو اس صندوق کو آگے رکھا کرتے تھے، اس سے ہوتا کیا تھا کہ ان کے دلوں پر سکینہ نازل ہوتا تھا اور وہ جنگ جیت جایا کرتے تھے۔ اگر جناب موسیٰ علیہ السلام کے نالین کی یہ برکت ہے کہ یہودیوں کو فتح و نصرت ملتی تھی، ان پر سکینہ نازل ہوتا تھا، تو پھر کیا خیال ہے جو موسیٰ کے بھی امام ہیں، کیا خیال ہے جو امام الانبیاء ہیں، ان کے نالین مبارک میں کوئی برکت نہیں ہے، ان کے نالین مبارک میں کوئی اثر نہیں ہے۔ اذهبوا بقمیصی، اذهبوا قمیصی، یہ تو ہم نے قرآن کی آیت ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے کرتے میں اللہ نے ایسی شفا رکھی کہ جناب یعقوب کی نظر لوٹ آئی ہے، تو کیا خیال ہے جناب محمد الرسول اللہ کے جبے میں کوئی تاثیر نہیں ہے؟ صحابیات فرماتے تھے نا کہ جب کوئی بیمار ہوتے تھے تو حضور کے جبے کو ہم پانی میں دھوتے تھے اور وہ پانی بیماروں کو پلاتے تھے، جو پیتا تھا اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا تھا۔ نبیوں کے وسیلے سے جب تک بنی اسرائیل مانگتے رہے اللہ من و سلوہ اتارتا رہا، جب بنی اسرائیل نے نبیوں کا واسطہ چھوڑ دیا پھر ان کو مسور کی دال ملتی رہی۔ ہم نبیوں کو ولیوں کو رب نہیں مانتے بلکہ رب سے ملنے کا سبب مانتے ہیں۔ نبیوں کو، رسولوں کو، ولیوں کو رب نہیں مانتے بلکہ رب سے ملنے کا سبب مانتے ہیں، ذریعہ مانتے ہیں، وسیلہ مانتے ہیں ان کو۔ معراج کی رات جبریل امین جب واپس آسمانوں کی طرف گئے نا، ہزاروں بار آپ آئے گئے ہیں، کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں، کوئی پوچھ نہیں، لیکن جب معراج کی رات گئے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کون؟ جبریل۔ دروازہ کیوں بند ہے؟ کہا ساتھ کون ہے؟ محمد ہے، فوراً دروازے کھول دیے جاتے۔ کیا مطلب؟ آج یہ بتانا تھا کہ جبریل کے لیے بھی دروازے بوسیلہ مصطفیٰ کھولنے ہیں، حضور کا وسیلہ ہے تب بھی تو جبریل معراج کی رات آسمانوں کی طرف، ان کے لیے بھی دروازے کھلے۔ وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مانتے ہیں، اس کے قائل ہیں، اور اللہ ہمیں اسی پہ زندگی اسی پہ موت عطا فرمائے، اور حضور کے وسیلے ہی سے اللہ ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔